نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آج پہلی مرتبہ براہ راست سوشل میڈیا کے ذریعے چند باتوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میری اپنی کوئی ایسی آئی ڈی نہیں ہے جس سے میں اپنی کوئی چیز جاری کروں یا اپلوڈ کروں۔ میرے نام پر مجھے معلوم ہوا ہے بعض ساتھیوں کے وساطت سے کہ میرے نام پر 30-35 آئیڈیاں موجود ہیں، بعض میرے نام پر، بعض نسبت پر، اور اس میں مختلف قسم کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ان جتنی بھی میرے نام کی طرف منسوب آئیڈیاں ہیں، کوئی ایک بھی میری اپنی آئی ڈی نہیں ہے اور کسی آئی ڈی کو میں یوز نہیں کر رہا۔ ایک آئی ڈی ایک ساتھی نے مجھے بنا کر دی تھی الحیات کے نام پر، لیکن آج تک میں نے اس پر ایک لفظ بھی کبھی نہ لکھا اور نہ یوز کرنے کا مجھے کوئی سلیقہ طریقہ آتا ہے آئیڈیوں کا، اور نہ اس طرف توجہ ہے۔ بہرحال ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی آئی ڈیز ہیں وہ سب میرے نام پر جعلی ہیں، اور کسی آئی ڈی کو اب تک آج کی تاریخ تک میں نے آج تاریخ 18/1/2019 تک میں نے کسی آئی ڈی کو براہ راست خود یوز نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے نام پر بعض آئی ڈیوں سے بعض غلط کار قسم کے لوگ ہمارے جماعت کے اکابرین اور علماء ربانیین کے خلاف جو گندی زبان، تنقیدی لہجہ استعمال کرتے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی، اور اس کے علاوہ 50 کتب میں یہ بات ہم نے دیکھی۔ فرماتے ہیں ان لحوم العلماء مسمومۃ من شمہا مرضا ومن اکلہا ماتا۔ علماء ربانی جین اور علماء حق کا جو اس کو سونگے تو مریض ہوگا، جو اس کو کھائے تو مرے گا۔ مطلب واضح ہے کہ علماء حق کی غیبت جو کرتا ہے تو اس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے اور ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوتا، سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ اور جو اس غیبت کو برداشت کرتا ہے تو اس کا دل مریض ہوگا۔ تو اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام جماعتی احباب، کارکنان اور اپنے ساتھ مسل کی نسبت رکھنے والے تمام حضرات کو کہ سوشل میڈیا پر بالخصوص
علماء حق اور علماء ربانیین پر تنقید کرنا اور ان کی تذلیل کرنا خدا کے لیے یہ سلسلہ پورے مشن اور جماعتی کاز کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اس لیے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آج کل بعض قادیانی غیر مقلد اور للڑ وحیاتی مشرکین مبتدعین وہ ہمارے نام پر آئیڈیاں بنا کر اور نسبتیں ظاہر کر کے ہمارے اکابرین کے خلاف غلط زبان، گندا پراپاگنڈا اور غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا اشاعت التوحید و سنہ کا کوئی کارکن اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ کسی اشاعتی کی کارروائی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشاعت التوحید کے اراکین کو علماء ربانیین، علماء حق، کاروان توحید و سنت کی عزت کرنے کا، ادب کرنے کا درس کتاب و سنت سے ملا ہے۔ تو اس لیے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے نام پہ جتنی آئی ڈیز استعمال ہو رہی ہیں یا مختلف آئیڈیوں سے کچھ لوگ قطع برید کر کے ٹکڑے، کچھ تحریریں، جو کچھ بھی ہے، تو اس بات کو میں واضح اعلان کر رہا ہوں کہ کسی آئی ڈی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اور حتیٰ کہ جو چلانے والے لوگ ہیں میں ان کو جانتا بھی نہیں کہ یہ کون ہیں۔ بعض وہ تھے جنہوں نے میرے نام پہ آئیڈیاں بنائی تھی اور مجھے معلوم ہوا اور میں نے ان کو بلوایا بھی، اور بلوا کر ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو بہرحال بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ رہے۔ ایک آئی ڈی جو الحیات ہے وہ بھی یوز نہیں کرتا، کبھی دیکھتا ہوں، اور زیادہ اس نیٹ، فیس بک اور ان چیزوں کا نہ مجھے ذوق ہے، نہ میرے پاس ٹائم ہے، اور نہ ہی ان چیزوں میں مجھے دلچسپی ہے۔ یہ تو جس کے لیے ٹائم بھی درکار ہے اور بھی بہت ساری چیزیں درکار ہیں۔ تو جو ساتھی میرے کلپس شائع کرتے ہیں یا ویڈیوز شائع کرتے ہیں یا تقریریں شائع کرتے ہیں، وہ اگر اچھی نیت سے اچھا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے گا، اور اگر ہمارے نام پر یا ہماری نسبت سے آئیڈیاں بنا کر جماعتی انتشار یا اکابرین کی تذلیل یا اپنے اکابرین پر تنقید کریں گے تو قیامت کے دن بھی مجرم ہوں گے اور دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنے اکابرین، اپنے علماء اور علماء ربانیین کا ادب کیجئے، ان کی قدر کیجئے، اور علماء سوء، مشرکین، مبتدعین، ان پر قرآن و سنت کے نصوص کے مطابق تنقید کیجئے اور ان سے برات کا اعلان کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔